اب شمشون بڑا ہو گیا، وہ ایک طاقتور آدمی بن گیا تھا۔ ایک دن وہ فلسطینیوں کے ملک گیا جو اسرائیلیوں کے ملک کے پاس ہی تھا۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ پھر اس نے اپنے گھر واپس جا کر اپنے والدین سے کہا، آج میں نے فلسطینیوں کے ملک میں ایک بہت پیاری لڑکی کو دیکھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا رشتہ اس کے ساتھ کرے تاکہ وہ میری بیوی بنے۔ شمشون کے ماں باپ اس بات سے خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جواب دیا، کیا ہمارے اپنے لوگوں میں کوئی اچھی لڑکی نہیں؟ کیا تمہیں بیوی لینے کے لیے ہمارے دشمنوں کے ملک جانے کی ضرورت ہے؟ لیکن شمشون نے کہا، نہیں، وہ میرے لیے صحیح لڑکی ہے۔ شمشون کے والدین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، سب کچھ خدا کے کنٹرول میں تھا اور یہ اس کے منصوبے کا حصہ تھا۔ وہ شمشون کی زندگی کے وسیلے سے اسرائیلیوں کے دشمنوں کو برباد کرنے والا تھا۔ سو ایک دن شمشون اور اس کے والدین اس لڑکی کے گاؤں گئے۔ راستے میں ایک جگہ پر شمشون اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر اکیلا چل رہا تھا۔ اچانک ایک جوان شیر ببر جنگل میں سے نکلا اور گرجتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ اس وقت خدا نے شمشون کو غیر معمولی طاقت بخشی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے شیر کو پھاڑ دیا جیسا کہ وہ ایک بکری کا بچہ ہو۔ لیکن شمشون نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ جب وہ گاؤں پہنچ گئے تو انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ باتیں کی اور وہ شمشون کو بہت پسند آئی، سو ان کا رشتہ پکا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شمشون اور اس کے والدین لڑکی کو لینے کے لیے گئے اور راستے میں شمشون اکیلا اس جگہ گیا جہاں مرا ہوا شیر ببر پڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کی لاش کے اندر شہد کی مکھیوں نے شہد بنایا تھا۔ شمشون نے اپنے ہاتھ سے کچھ شہد نکال کر کھایا اور اپنے والدین کے پاس واپس جا کر کچھ ان کو بھی دے دیا، لیکن اس نے انہیں نہیں بتایا کہ شہد کہاں سے ملا۔ چونکہ لڑکی فلسطی قوم کی تھی، اس لیے شمشون نے ان کے دستور کے مطابق ایک بڑی ضیافت کا انتظام کیا اور 30 جوان فلسطی آدمیوں کو اس میں بلایا گیا۔ یہ تقریب 7 دنوں تک ہونے والی تھی۔ شمشون نے ان آدمیوں سے کہا، میں تمہیں ایک پہیلی پوچھوں گا، اگر تم ضیافت کے 7 دنوں کے اندر اندر اسے بوجھ کر بتاؤ تو میں تمہیں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے دوں گا، لیکن اگر تم نہ بتا سکو گے تو تم مجھے 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے دو گے۔ تو پھر ہمیں پہیلی بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم سننا چاہتے ہیں۔ شمشون نے انہیں بتایا، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ ہر روز وہ آدمی بڑی کوشش کرتے رہے لیکن درست جواب نہیں دے سکے۔ ساتھ ساتھ ان کا غصہ بڑھتا گیا۔ آخر میں وہ شمشون کی بیوی کو دھمکی دینے لگے، کیا تم لوگوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم سے چوری کرو؟ اپنے شوہر کو مجبور کر کہ وہ تجھے پہیلی کا مطلب بتائے اور پھر تو ہمیں بتا، ورنہ ہم تجھے اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ شمشون کی بیوی ڈر گئی اور اس نے روتے ہوئے شمشون سے کہا، تمہیں مجھ سے نفرت ہے، تم مجھے پیار نہیں کرتے، تم نے میرے لوگوں کو ایک پہیلی پوچھی ہے لیکن مجھے اس کا مطلب نہیں بتایا۔ شمشون نے جواب دیا، میں نے اپنے والدین کو بھی پہیلی کا مطلب نہیں بتایا، سو میں تجھے کیوں بتاؤں؟ اس کی بیوی ہر روز روتی اور اس کو تنگ کرتی رہی اور آخر کار ضیافت کے 7ویں دن شمشون نے اس کو پہیلی کا مطلب بتایا۔ شمشون کی بیوی قابل اعتبار نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے ان 30 آدمیوں کے پاس جا کر ان کو پہیلی کا مطلب سمجھایا۔ پھر ضیافت کی اس شام کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے ان آدمیوں نے آ کر شمشون کو جواب دیا، شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے اور شیر سے زور آور اور کون ہے؟ شمشون فوراً سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے انہیں یہ مطلب بتایا ہوگا اور اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔
آپ کو پتہ چل گیا کہ خداوند نے شمشون کو غیر معمولی طاقت بخشی تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد شمشون نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے فلسطینیوں کے کسی اور گاؤں جا کر وہاں کے 30 آدمیوں کو مار ڈالا اور انہیں لوٹ کر کپڑوں کے جوڑے پہیلی بوجھنے والوں کو دیے۔ پھر وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلا گیا۔ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کسی جاننے والے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو ہم کتنے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں خداوند میں پناہ لینی چاہیے، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے اور مایوس کر سکتے ہیں، لیکن خداوند ایسا نہیں کرتا۔ آپ ہمیشہ اس پر پورا بھروسہ رکھ سکتے ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔